میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک ایسی سرزمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا رہا جو صرف تخت و تاج کا نہیں، خدائی کا بھی دعویدار تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کے سامنے صرف جھکتے نہیں تھے بلکہ اس کے الفاظ پر ایمان رکھتے تھے، زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے تھے۔ اور پھر ایک ایسی رات آئی جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، وہ خواب جس نے اس کے غرور کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ یہ مصر تھا، اپنے وقت کی سب سے طاقتور سلطنت، دریائے نیل کے کنارے آباد شہر جہاں زمین سونا الفاگلت تھی، بازار خوشحال تھے اور محلات پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے تھے۔ اور ان سب کے درمیان ایک شخص تھا، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا بلکہ عقیدہ تھا۔ لوگ اس کی بات مانتے نہیں تھے، اس پر ایمان لاتے تھے۔ مصر خاموش تھا کیونکہ خوف بولتا تھا۔ اسی مصر میں ایک مظلوم قوم بھی بستی تھی، وہ بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، لباس الگ، زندگی الگ، اور حیثیت غلامی۔ ان کے مرد دن بھر پتھر اٹھاتے، محلات بناتے اور رات کو تھکن سے زمین پر گر جاتے۔ ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون جانتا تھا کہ کمزور قوم کبھی تخت نہیں ہلا سکتی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا، بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور غیب دانی کے دعویدار دربار میں بلائے گئے۔ خواب سنایا گیا اور وہ جملہ کہا گیا جس نے تاریخ بدل دی۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ خوف نے غرور کو جنم دیا اور غرور نے ظلم کو۔ فرعون نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔